بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد گزشتہ اسباب کا جائزہ لے رہے ہیں کہ نہ لے ہاں اچھا جی نبی کے سارے کہا رہے ہیں چلے کوئی بات نہیں کل سے آج وہ ہمارے بھائی شیخ محمد اکرام صاحب ہیں ان کی دعوت بھی ہے بڑی اور خلوص دعوت ہے ان کی ابتدا تو ہمارے بھائی ساجد صاحب نے کی آج ان کی طرف سے دعوت ہے وقت بھی سمیٹنا ہے چلو اس کو کل پہ رکھ لیتے ہیں مزید تیاری کریں سننے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ موٹی موٹی سیرت کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یاد ہو جائیں تو نبوت کا 13واں سال اور ہجرت کا پہلا سال اس میں ہم چل رہے تھے ہجرت کا سفر جو ہے یہ کل اس میں گزر چکا غار ثور میں قیام پھر حضرت سراقہ کے ساتھ ملاقات پھر حضرت ام معبد کے ساتھ ملاقات پھر مسجد قباء کی تعمیر یہاں تک جو ہے وہ اسباب گزر چکے ہیں اور اس کے بعد ہجری سن کا آغاز یہ بھی کل بات ہو چکی ہے مدینہ طیبہ میں داخلہ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے سامنے جو ہے وہ ہمارے شہر کی بڑے مشہور شخصیت خطیب شہر صاحبزادہ حضرت علامہ احمد سعید صاحب تشریف فرما ہے ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اہلا و سہلا و مرحبا آپ تشریف لائے آپ نے ہماری عزت افزائی کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اگر یہاں تشریف لے جائیں تو میرے لیے خوشی ہوگی آسانی ہو جہاں ان کے لیے کرسی لے جائے کرسی میں ذرا ان کی لیے ہے کرسی پہ ذرا آسانی چاہیے بچے اٹھتے ہیں بچے آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ طیبہ میں داخلہ مدینہ طیبہ میں جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا پہلا نام جو تھا وہ بدل دیا یاد ہے پہلا نام کیا تھا یثرب تھا آپ نے اس کا نام طابہ طا الف با ہا طابہ اور طیبہ یہ بھی رکھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مبارک سے اس کا نام مدینہ النبی ہوا مدینہ کا معنی عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے شہر اور مدینہ النبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تو اس حوالے سے صرف یہی لقب جو ہے اور یہی نام اس کا مشہور ہو گیا مدینہ پھر مختصراً مدینہ طیبہ کو مدینہ بھی کہا جاتا ہے مدینہ طیبہ بھی مدینہ منورہ بھی یہ سارے نام جو ہے اس کے ہیں جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے آگے چلے کل یہ بات ہو چکی تھی کہ قباء کے اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کی یہ پہلا جمعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخلے سے پہلے اس کی ادائیگی فرما رہے ہیں جس وقت آگے چلے ہیں تو بہت سارے حبشی اپنے تلواروں کو اپنے ہتھیاروں کو سجا کر باڈی گارڈ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں جو ہیں وہ بڑے چاقو چوبند دستوں کی طرح حفاظتی گارڈ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پورے کا پورا مدینہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے امٹ آیا انصار کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں انصار کی بچیاں جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعار کی صورت میں استقبال کیا اور کہنے لگی طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یہ اس دن بھی شاید بات ہوئی تھی ثنیات الوداع یہ جو ہے نا مدینہ طیبہ سے باہر جو ہے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں تو ان کو ثنیات الوداع کہتے ہیں
عموماً یہ ہوتا تھا کہ جس وقت مہمان کو رخصت کرنا ہوتا تو اس وقت جو ہے لوگ یہاں تک آیا کرتے تھے. تو انصار کی بچیوں نے یہ شعر پڑھا کہ ان گھاٹیوں سے طالع البدر علینا، آج تو ہم پر 14ویں کا چاند نکل آیا. آج تو 14ویں کا چاند جو ہے وہ طلوع ہو چکا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی، اللہ رب العزت کا شکر کرنا ہمارے لیے یہ واجب ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم شخصیت کے لیے ہمارے شہر کو چنا. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع نحن جواری بنی النجار یا حفظا محمد من جاری صلی اللہ علیہ وسلم. استقبالیہ اشعار کیا ہے؟ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استقبالیہ اشعار سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا اتحبین، کیا آپ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ہم سے محبت کرتی ہیں؟ وہ فرمانے لگی یا رسول اللہ نعم، ہاں جی ہم محبت کرتی ہیں. فرمایا اچھا وَأَنَا وَاللَّهِ أُحِبُّكُنَّ، اللہ کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت کرتا ہوں. مدینہ طیبہ، اس کے کیا ہی کہنے. مدینہ طیبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہاں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ طیبہ کی آب و ہوا اور صحابہ اکرام کے لیے مدینہ طیبہ کی آب و ہوا جو ہے ناموافق ثابت ہوئی. حضرت بلال حبشی بڑے سخت بیمار ہو گئے. حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور حضرت صدیق اکبر بھی صحابہ اکرام کافی بیمار ہوئے. اللہ اکبر. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی اور فرمایا اللہم انا ابراہیم عبدک وخلیلک، اے اللہ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعا کی تھی وَأَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، اے اللہ میں بھی تو تیرا محبوب بندہ ہوں، میں بھی تیرا رسول ہوں. اے اللہ انا ادعو لأہل المدینہ، اے اللہ میں مدینہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں اس بات کی کہ ان تبارک لہم فی صاعہم و مدہم، اے اللہ مدینے کے جو پیمانے ہیں ان کے اندر برکت دے دے. مدینے کی جو جنسیں ہیں اے اللہ ان کے اندر برکت دے دے. اے اللہ جس طرح مکے والوں کے لیے تو نے برکتوں کا نزول لکھ دیا، اے اللہ میں تیرا پیارا محبوب مدینہ والوں کے لیے دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے لیے بھی ہر چیز کے اندر برکتیں ہی لکھ دے. ایک موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ جو ہے نا ہر وقت مدینے کے ارد گرد فرشتے جو ہیں یہ پہرا دے رہے ہیں. مدینہ کے ارد گرد ہر وقت فرمایا کہ فرشتے پہرا دے رہے ہیں. فرمایا کہ اس مدینے کے اندر نہ ہی طاعون داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی دجال جو ہے وہ داخل. فضائل مدینہ پر مستقل کتابیں لکھی ہوئی ہیں، 2-4 روایات بتا دی. اب ساروں کا احاطہ کرنا اس مختصر کے وقت کے اندر تقریباً جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے. ایک اور حدیث مبارکہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الا يموت الا بالمدینہ فلیمت بها. فرمایا اگر کسی بندے کے اختیار میں ہو، ایسا ممکن ہو، تو وہ فرمایا مدینہ میں آ کر فوت ہوئے. کیا مطلب یہی ہے کہ جس پر موت کے آثار ہوں اگر وہ ایسا کرنا ممکن ہو اس کے لیے تو فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر فوت ہوئے. اس لیے کہ جو بندہ مدینہ طیبہ میں فوت ہوگا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کروں گا قیامت والے دن اور اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اللہ اکبر. حضرت فاروق اعظم کی جو مشہور دعائیں منقول ہیں ان میں ایک یہ دعا بھی آپ اکثر فرمایا کرتے تھے اللہم ارزقنا قتالا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ جب تک میں زندہ ہوں اے اللہ مجھے اپنے رستے کے اندر قتال کی توفیق دینا. اور ساتھ اور دعا اے اللہ میری موت جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں فرما دے.
تو مدینہ طیبہ کی موت یہ بڑی ہی سعادت والی موت ہے۔ حرم مکی کے اندر اردو زبان میں ایک درس ہوتا ہے، مولانا مکی حجازی صاحب درس دیتے ہیں، کمال کے بندے ہیں، توحید و سنت پر بڑی ان کی خدمات ہیں، بہت سارے لوگ وہاں ان کے دروس سے مستفید ہوئے اور اپنے عقائد کی اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے آئے ہیں، اور وہ اپنی زندگیاں توحید و سنت کے مطابق گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں ان کی عمر میں برکت دے۔ پچھلے دنوں ایک ہی ان کے اکلوتے بیٹے تھے، میرا خیال ہے اکلوتے ہی تھے شاید، ان کی وفات ہوئی ہے، تو جوان بیٹے کی وفات نے اس بیچارے درویش کو اور زیادہ بزا کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو ہمت اور طاقت دے، اور اللہ تعالیٰ مزید دین کی خدمت کا کام ان سے لے۔ تو جو ساتھی بھی جائے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہ پوچھ کے نا وہاں ان کے درس میں ضرور بیٹھا کرے، بڑا فائدہ ہوگا۔ میں جب تھا وہ سفر پہ تو ایک دن فرمانے لگے کہ یار جتنے لوگ یہاں آتے ہو نا آپ سال بھر، خدا کے لیے آپ یہاں سے ٹھیک ہو کے چلے جاؤ نا تو 10 سال کے بعد پورا پاکستان ٹھیک ہو۔ لیکن حالت کیا ہے، جس وقت تم یہاں سے واپس چلتے ہو شیطان تمہارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ پچھلے سے معاف ہو گیا نہیں پھر چوریاں تیز کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تبدیلی کے لیے آئے ہیں تو واقعی اس سفر کو تبدیلی کا ذریعہ سمجھیں۔ تو جو جس سے یاد آئے فرمانے لگے کہ ان کے چونکہ والد جو تھے نا وہ وہاں گئے تھے، تو فرمانے لگے کہ ایک دن میرے والد نے مجھے کہا مکی مجھے ایک بات بتاؤ کہ عمرے کے جتنے مناسک ہیں وہ سارے کے سارے مکے میں ہوتے ہیں، بیت اللہ میں ہوتے ہیں، حج کے جتنے مناسک ہیں وہ مکے میں اور اس کے مضافات میں ہوتے ہیں، طواف بیت اللہ کا، حجر اسود کا بوسہ بیت اللہ میں، مقام ابراہیم بیت اللہ میں، صفا مروہ بیت اللہ میں، پھر حج کے مناسک میں آ جاؤ، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ سارے بیت ہیں مکہ کے مضافات میں۔ تو جتنے بھی مناسک ہیں حج کے اور عمرے کے وہ سارے کدھر ادا ہوتے ہیں؟ مکہ۔ تو والد صاحب مجھے کہنے لگے مکی مجھے یہ بات بتاؤ کہ پاکستان میں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے اے اللہ مجھے تو مدینے کی زیارت کر، حتیٰ کہ جنگل کے اندر ایک وہ بھیڑے چرانے والا چرواہا جس کو الف با کا پتہ نہیں، وہ بھی کہتا ہے اللہ تو مدینہ مجھے کب دکھائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولانا مکی فرماتے ہیں میں نے تیرے جو ہے نا جواب دینے کی کوشش کی لیکن ہر جواب جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا، تو میں نے کہا ابا جی اب آپ خود ہی بتا دیں کہ کیا وجہ ہے۔ فرمانے لگے سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکے کی آبادی کی دعا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کی اور مدینہ کی آبادی کی دعا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک کا اثر ہے۔ مدینہ کے لوگ اب بھی جانے والے سمجھتے ہیں اللہ سب کو لے جائے۔ مکہ جو ہے نا یہ جمال والا پہلو یہاں غالب ہے، اور مدینہ کے اندر آج بھی چلے جائیں جمال والا پہلو غالب ہے۔ ہمارے استاد جنہوں نے مجھے حدیث کی اجازت بھی دی، مدینہ یونیورسٹی کے فادر تھے، میری دستار بندی بھی ختم بخاری کے موقع پر انہوں نے کی، ڈاکٹر شیر علی صاحب مدنی اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نا بہت بڑے قافلے کے ساتھ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے اس سفر پہ گئے، تو مکہ سے جس وقت ہم مدینہ پہنچے، فرماتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے نا تو فرماتے ہیں کہ ایک بچہ دور سے ہمیں دیکھ کے دوڑتا ہوا آیا، عربی زبان میں وہ باتیں کرنے لگا اور میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ تو میرے قافلے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ عربی زبان تھی، انہوں نے مجھے پوچھا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں جس طرح یہاں ہمارے سڑکوں پر چوراہوں پر وہ بھکاری نہیں لپٹ جاتے، اس طرح وہ بچہ لپٹ۔ انہوں نے سمجھا شاید کہ وہ بھکاری یا مانگنے والا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے جب اپنے ساتھیوں کو بتایا تو ان کے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا کہ یہ بچہ ہماری منتیں کر کے کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے آپ ہمارے دسترخوان پہ چل کے کھانا کھائیں۔ ڈاکٹر شیر علی صاحب فرماتے ہیں میں نے تو لکھا ہوا پڑھا، لکھتے ہیں
کہ جس وقت اس بچے نے یہ کہا تو میرے ذہن کے اندر 1400 سال پرانا منظر گھوم گیا. اللہ اکبر. تو فرماتے ہیں میں نے کہا مدینے والوں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی تم اتنے بڑے میزبان ہو. اللہ کی قسم تم واقعی اس قابل تھے کہ اللہ کے نبی کی مہمانی تمہیں ہی نصیب ہو. مدینے والے لوگ آج بھی بڑے میٹھے ہیں, ہر لحاظ سے مہمان نوازی. مدینے والے کیا عرب والے سارے آج بھی مہمان. خیر ہماری زبانیں تو ان کو بھی معاف نہیں کرتی, ان کے بھی ہم بڑے شکوے کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ حرم کے جو لوگ ہیں ان کی اگر آپ صفت نہیں کر سکتے تو آپ ان کی غیبت بھی نہ کریں, وہ ہم سے خوش قسمت لوگ. باقی رہا معاملات کا معاملہ تو وہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے, نہ ہم نے ان کا حساب لینا ہے نہ انہوں نے ہمارا حساب لینا ہے. اس لیے زبانیں جو ہے ان کو خاموشی پر ہی رکھنا چاہیے. تو مدینہ کے فضائل جو ہے وہ تھوڑے سے بتا دیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے, اب تو ہر بندے کی یہ خواہش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لے آئے اور میرے گھر میں قیام فرمائے. ہر بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, وہ اونٹنی کی نکیل پکڑنا چاہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے بڑی آسانی فرمائی. اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, آپ نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة, بھئی اس کو چھوڑ دو, ڈاچی کو, اس اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ اللہ کی طرف سے مامورہ ہے. جو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یہ اس کے مطابق چلے گی اور اسی کے مطابق جو ہے یہ اونٹنی جو ہے بیٹھے. پھر کیا ہوا, اونٹنی چلی, ایک جگہ پر بیٹھی اور اس جگہ پر مکان تھا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے. پھر وہ اونٹنی اٹھی ادھر سے دوبارہ ایک جگہ پر بیٹھی. اس جگہ پر مسجد نبوی کی بات کے اندر جو ہے نا وہ سنگ بنیاد رکھا گیا اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں اترے, دوبارہ وہ اونٹنی اٹھی اور آ کر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مختصر سا سامان تھا جلدی جلدی سمیٹا اور لے کر اندر چلے گئے. حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان جو ہے یہ 2 منزلہ تھا, باقی مکان 1 منزلہ, اور حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان 2 منزلہ تھا. حضرت ابو ایوب انصاری نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ درخواست کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور آپ جو ہے نا اوپر والی جو منزل ہے اس میں قیام فرمائیں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ بات تھی, اگر میں اوپر ہوں گا, بہت سارے لوگوں کا آنا جانا رہنا ہے, مہمانوں کی آمد و رفت رہنی ہے, ایسا نہ ہو کہ اہل خانہ جو ہیں ان کو پریشانی ہو. فرمایا کہ نہیں, آپ جو ہے نا اوپر چلے جاؤ, میرا قیام نیچے ہی ہو. لیکن سیرت نگار لکھتے ہیں ایک رات کو سیدنا سلمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اوپر رہے اور وہ پوری رات جاگ کے گزارے, کمرے کے ایک کونے میں بیٹھے رہے اس ڈر سے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو. اور یہ بھی ملتا ہے کہ کسی وجہ سے پانی کا جو ہے نا پیالہ وہ چھلکا اور پانی گر پڑا تو جلدی جلدی, اور تو کوئی چیز نہیں تھی, اپنا اوپر لینے والا لحاف تھا, جلدی جلدی اس کے پاس پہن دیا, ذرا سی بھی پرواہ نہیں کی کہ گیلا ہو گیا تو رات کو کیا اوڑھیں گے. پرواہ ایک ہی بات کی تھی کہ کہیں کوئی قطرہ نیچے نہ گر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی یا گستاخی نہ. اگلا دن جس وقت ہوا تو خود ہی فرمانے لگے یا رسول اللہ مہربانی کیجیے, ہم سے اوپر نہیں رہا جائے گا, آپ مہربانی کر کے اوپر تشریف لے لو. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے. پھر ایسے ہوتا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے گھر میں کھانا پکایا کرتے اور کھانا گھر والے نہیں کھاتے تھے, پہلے کھانا بارگاہ نبوی میں پیش کیا جاتا. پھر جس وقت وہ کھانا بچ کے آیا کرتا تھا تو بچا ہوا کھانا گھر والے کھاتے, اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ برتن میں دیکھتے کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک جو ہیں ان کے نشانات لگے ہوئے ہیں, پھر اسی جگہ منہ لگا کر وہ کھانے کو تناول فرمایا. اندازہ کر لیں کہ صحابہ اکرام
سنت پر عمل کرنے کے اندر کتنے زیادہ جو ہے نا آگے بڑھے ہوئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، وہ بھی بات موضوع کے متعلق ہے، کر دوں۔ ایک موقع ایسا آیا، کھانا پیش کیا گیا، پھر جب برتن سمیٹنے کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا کہ کھانا کم کوئی نہیں ہے، اس نے پڑا ہوا ہے۔ بڑے غور کے ساتھ دیکھا، انگلی مبارک جو ہے ان کے نشانات بھی برتنوں پر نظر نہیں۔ بڑی فکر رہا ہے، دوبارہ رسول اللہ خیریت تو ہے، کھانا تناول نہیں کیا، کیا بات ہے، پسند نہیں آیا؟ فرمایا ہاں، معاملہ یہ تھا کہ کھانے سے لہسن اور پیاز کی بو آ رہی تھی، کھانے سے لہسن اور پیاز کی بو آ رہی تھی۔ میں نے چونکہ فرشتوں کے ساتھ ہم کلام ہونا ہوتا ہے اور فرشتے اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن تمہیں اجازت ہے کہ تم جا کے کھانا کھاؤ۔ اور حدیث بھی یہی ہے، اگلے دن کھانے کے آداب میں مفتی صاحب نے آپ کو سنائی بھی ہے کہ جو بندہ ایسی کوئی بو والی چیز کھائے اور اس کو فوراً جو ہے مسجد میں نہیں آنا چاہیے، مسجد خالی بھی ہو تو تب بھی فرشتوں کی ہر وقت وہاں حاضری ہوتی ہے اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مسجد کے اندر بو والی چیزیں نہیں بلکہ خوشبو لگا کر مسجد میں آنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہوں نے خدمت کی اور تقریباً 7-8 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ان کے مکان میں رہے۔ لیکن ایک اور تحقیق بھی ہے، سیرت مصطفیٰ حضرت کاظمی صاحب کی، اس کے اندر بھی اور کئی کتابوں کے اندر بھی ایک واقعہ لکھا ہوا ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا تبع، تابعین، تبع، قرآن مجید کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ بادشاہ جو ہے اپنے کسی دورے پر تھا، سیر سپاٹے کے لیے یا شکار کے لیے، جیسے بھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے نا وہ لوگ تھے اور تقریباً 400 کے قریب تورات کے جو ہے نا وہ عالم اس کے ساتھ تھے۔ چلتے چلتے یہ قافلہ جس وقت یہاں سے گزرا، اب تورات کے جو عالم تھے انہوں نے محلے بکو دیکھا، کھجوروں کے باغات کی کثرت دیکھی، آپس کے اندر ان کا تبادلہ خیال ہوا، ان کو یاد آ گیا تورات کے اندر وہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ بتائی گئی ہے، اس کی جتنی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ساری نشانیاں اس جگہ پر پوری ہوئی۔ انہوں نے تبع بادشاہ سے عرض کی کہ آپ مہربانی کریں، آپ واپس چلے جائیں، ہم یہیں رہنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے شاہی عہدے چھوڑ رہے ہو، شاہی پروٹوکول چھوڑ رہے ہو، شاہی سہولیات، شاہی سواریاں، شاہی رہائشیں، ہر چیز جو ہے شاہی چھوڑ کر یہاں پر رہنے کو ترجیح دے رہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ ہے کہ وہ نبی آخر الزمان جنہوں نے سارے انبیاء کا امام بننا ہے، جنہوں نے سید الکونین بننا ہے، جنہوں نے دونوں جہانوں کا سردار بننا ہے، جنہوں نے پوری انسانیت کا سردار بننا ہے، ان کی ہجرت گاہ جو ہے وہ یہ جگہ ہے۔ ہم نے جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ ساری نشانیاں یہاں پوری ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، بادشاہ نے پھر وہ اپنے بندے پکوائے اور وہاں لگا دیے۔ 400 عالم تھے وہ تورات کے، بادشاہ نے 400 مکانات تعمیر کروائے، 400 مکانات بن گئے، لیکن سارے ایک منزلہ مکان تھے۔ ایک مکان جو ہے نا بادشاہ نے 2 منزلہ تعمیر کروایا، 2 منزلہ تعمیر کروایا اور اس مکان کو خاص طور پر تعمیر کروایا۔ اور تورات کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ یہ 400 مکانات جو ہیں یہ سارے آپ کے لیے، اور یہ جو 2 منزلہ مکان میں نے تیار کروایا ہے نا، یہ جن کی باتیں آپ کر رہے ہو یہ نبی آخر زمان کے لیے میں نے تعمیر کروایا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے خط بھی لکھا، اس نے خط لکھا، اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بک و بکتابک الذی نزل اللہ علیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی ذات گرامی پر، ابھی آپ یہاں نہیں آئے لیکن میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں، آپ پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے اس پر بھی ایمان لا چکا ہوں، آپ کے دین پر بھی میں ایمان لا چکا ہوں، آپ کے رب پر بھی ایمان لا چکا ہوں، وہی رب جو ہر چیز کا رب ہے۔ اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا تو میں حاضر ہو جاؤں گا، اور اگر آپ کا زمانہ نہ پا سکا تو یا رسول اللہ میری چھوٹی سی درخواست ہے، قیامت والے دن میری بھی سفارش کر دیجیے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے یہ خط جو ہے یہ دے دیا ایک آدمی کو جو اس کے تورات کے عالم تھے، انہیں کہا یہ مکان بھی ان کا اور یہ خط بھی ان کا ہے، جس وقت وہ یہاں تشریف لائیں یہ مکان آپ نے انہیں دینا ہے اور یہ خط جو ہے یہ بھی میرا انہیں پہنچا دینا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ یہاں آ جائیں تو آپ نے یہ خط اور مکان ان کے حوالے کر دینا ہے، اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں اپنی اولاد کو یہ خط بھی دے دینا اور انہیں بھی یہ وصیت کر دینا کہ تمہاری زندگی میں نہ آئے تو آگے یہ خط منتقل ہوتا جائے۔ پھر حضرت سلمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسی جو تورات کے عالم تھے انہی کی نسل میں سے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں یہ جو واقعہ ملتا ہے ظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بالکل صحیح واقعہ ہے، اور اگر اس کو بالکل صحیح مانا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں ٹھہرے، بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ٹھہرے۔ اس واقعے میں بھی مکان کی دو منزلیں، اور سیرت والے سارے جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کی دو ہی منزلیں تھیں۔ تو جس وقت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہاں تشریف لے آئے تو اب جو ہے پہلے آنے والے لوگ کون ہیں، ان کے اندر جو ابتدائی طور پر مسلمان ہوئے ان کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام ہے۔ مدینے کے اندر جو یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے ان میں جو 10 بڑے علماء تھے نا، کیا انگریزی میں کہتے ہیں سر، ٹاپ 10، وہ ان 10 بڑے علماء میں سے ایک تھے، بہت بڑے متبحر عالم تھے تورات۔ فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے اوپر چڑھ کے کھجور کا پھل اتار رہا تھا، اتنے میں آواز آئی وہ نبی آ گئے، وہ نبی آ گئے۔ کہتے ہیں میں نے تو پھر کیا کیا، کھجور کے درخت سے چھلانگ لگائی اور زور سے نعرہ مارا اللہ اکبر۔ میری پھپھو یا خالہ کو سن کے کہنے لگی ہیں اتنا بڑا زوردار نعرہ، ایسے نعرہ لگا رہے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ وہ فرمانے لگے میں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی آ چکے ہیں، یہ وہی آ چکے ہیں جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آمد کی نشین گوئی کی تھی، یہ وہی آ چکے ہیں، حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں اور انہی کی تعلیمات کو لے کر آ چکے ہیں۔ فرماتے ہیں جس وقت میں پہنچا وہاں پر بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو جو ہی پہلی نظر میری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ پر انوار پہ پڑی، بے ساختہ میری زبان سے جو پہلا جملہ نکلا وہ یہ تھا لیس بوجہ کذاب، جھوٹے بندے کا چہرہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انبیاء جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے وقت میں سب سے زیادہ حسین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو، اجسام مبارکہ کو ہر عیب سے اور ہر بیماری سے اللہ رب العزت نے انہیں منزہ اور مطہر رکھا ہوتا ہے۔ اور حسن، سب سے بڑا حسن جو ہے وہ تو حضرت یوسف کا مشہور ہے نا، تو اماں جان سے کسی نے تذکرہ کیا حضرت یوسف کے حسن کا، تو اماں جی فرمانے لگی کہ حسن یوسف کی بات کرتے ہو، حسن یوسف کو دیکھ کر تو وہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اللہ کی قسم اگر وہ میرے سرتاج کو دیکھ لیتی تو اپنی دلوں پہ چھریاں چلا۔ اور پھر ایسا ہوا ہے کہ صحابہ اکرام نے آپ کے رخ پر انوار کو دیکھ کر آپ پر ایمان لائے، دلوں پر کیا انہوں نے تو اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کر تکے آ جائے یوسف نو انگلیاں کٹیاں آقا دے دیوانیاں نے جنہ وار سٹیاں، پیار دی اخیر ویکھی ان دے عاشقین دی جگ دے حسینہ کولوں ود تے حسین۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں جس وقت پہنچا تو سب سے پہلے الفاظ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے میرے کانوں سے ٹکرائے۔ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام اکرموا الطعام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے فضائل، اس کے آداب تفصیلی طور پر مفتی صاحب کے سبق میں گزر چکے ہیں، اس کو عام کرو۔ اتنا ہی کہوں گا کہ یہ فون سنتے ہوئے ملتے ہوئے ہیلو کا لفظ جو ہے چھوڑیں،
سلام کو عام کریں. یہ جنتی تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے جو اللہ نے ہمیں دیا. قیامت والے دن جب میری اور آپ کی کامیابی کا مدار ایک ایک نیکی پر ہوگا, ایک ایک نیکی کوئی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کوئی بھی نہیں دیں گے, اس وقت ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. صرف اتنا کلمہ کہنے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوری 30 نیکیاں مل کر. فرمایا کہ آپ فرما رہے تھے تم لوگوں سلام کو عام کرو, اس کو کھلاؤ. اطعموا الطعام, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. آج بھی اس بات کی بڑی ضرورت ہے. مہنگائی کے اس دور کے اندر آپ کے گلی محلے میں, آپ کے رشتہ داروں میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کون لوگ جو ہیں وہ بیچارے بھوکے ہیں. انہیں آ کے نہیں مانگنا چاہیے, بلکہ ہمیں ان کی فکر کر کے ان تک کھانا پہنچانا چاہیے. فرمایا کہ کیا کرو, سلام کو عام کرو, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اس وقت نماز پڑھو جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں. تدخل الجنت بالسلام, فرمایا اگر یہ کام کر لو گے تو فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. یہ پہلے الفاظ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے. تو نشانیاں جتنی تھی وہ ساری کی ساری میں نے دیکھی, 100% پوری نظر آ رہی تھی. تو میں نے کہا کہ مجھے بھی اسلام میں داخل کر لیجیے. میں نے کلمہ اسلام پڑھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی یہودی آنے والے ہیں, میرا اسلام ان پہ ظاہر نہ کریں. ایسا کریں جب یہودی آئیں گے نا تو آپ انہیں میری بابت پوچھئے گا کہ میں کیسا بندہ ہوں. تھوڑی دیر کے بعد یہودی آ گئے, حضرت عبداللہ بن سلام اندر چھپ گئے. آپ نے ان یہودیوں کے ساتھ باتیں ہوئی. آپ نے پوچھا تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا, عبداللہ بن سلام کے تو کیا ہی کہنے, وہ بڑا ہی نیک بندہ ہے. اور جی وہ نیک کیوں نہ ہوئے, اس کا باپ بھی بڑا نیک آدمی تھا, شریف باپ کا شریف بیٹا, عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ کہنے لگے نا جی نا, اللہ تعالیٰ اس کو اسلام سے محفوظ رکھے, وہ ایسا بندہ نہیں ہے, وہ تو بہت بڑے عالم ہے ہمارے اندر, وہ اسلام قبول کر ہی نہیں سکتے. فرمایا اچھا عبداللہ نکل آؤ اندر سے. حضرت عبداللہ بن سلام اندر سے نکلے, زبان پہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے شرنا وابن شرنا, یہ تو بڑے برا آدمی ہے, نعوذ باللہ, یہ برا کیسے نہ ہو, اس کا باپ بھی بڑا برا آدمی. ایسے لوٹے پھرے کہ اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے صرف اسلام لانے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن سلام کے وہ دشمن بن گئے. اسی طرح حضرت سلمان فارسی جو ہیں وہ بھی پہلے لوگوں میں مسلمان ہوئے. ان کا واقعہ بڑا تفصیلی اور دلچسپ واقعہ وہ بڑا پیچھے گزر چکا ہے. اور اس کے ساتھ حضرت میمون بن جامیل بھی ہے, یہ بھی صحابی رسول ہے, یہ بھی ابتدائی بندوں میں سے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا تو یہودیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ میمون بندہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا نیک آدمی ہے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میرے اور تمہارے درمیان جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ میمون بن جامیل کر دے تو وہ فیصلہ منظور ہوتا؟ ہاں جی بالکل, وہ بندہ بڑا انصاف پسند ہے, انصاف کے فیصلے کرتا ہے, وہ واقعی میں منظور ہو. فرمایا اچھا میمون نکلو اور انہیں بتاؤ. حضرت میمون نے بھی باہر نکل کر کلمہ شہادت پڑھا تو اب وہ اپنی اس فیصلے سے منکر گئے, کہنے لگے کہ ہم ان کی بات کو بھی نہیں مانے. تو یہ پہلے ملنے والے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر جس چیز کا بڑی شدت کے ساتھ آپ کو احساس ہوا, آپ مدینہ پہنچ کر ایک عظیم یونیورسٹی چاہیے تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیمات اور ہدایات کا درس دے. ایک ایسی محفل چاہیے تھی جو مدتوں سے جامنی دشمن قبائل جو ہیں ان کو محبت کا درس دے. اب مدینہ پہنچ کر یہ پتا چلا, احساس ہوا کہ ایک ایسا مرکز چاہیے جو ننھی سی ریاست کا مرکز بنے جہاں سے سارے ملک کا نظام جو ہے وہ چلے. ایسی پارلیمنٹ چاہیے تھی جس کے اندر شورا اور انتظامیہ کے اجلاس ہونا چاہیے. ایک ایسا ڈیرا اور مسکن چاہیے جہاں سے لوٹے پٹے مجاہدین جو ہیں مہاجرین جو ہیں جہاں آ کر اسے اپنا گھر سمجھیں. تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام انتخاب کا کیا وہ تھا مسجد نبوی کی تعمیر.
مسجد نبوی کے لیے ایک جگہ کو منتخب کیا گیا. پتہ چلا کہ یہ مسجد جو ہے دو یتیم بچے حضرت سعد اور حضرت سہیل جو ہیں یہ ان کی جگہ ہے. جب بتایا گیا کہ اس جگہ پر مسجد تعمیر کرنی ہے، ان دونوں بچوں نے ہدیہ کے طور پر وہ جگہ پیش کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہدیہ قبول نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بچے آج یتیم بچہ کے پاس آ جائے تو اس کا مال بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں. قرآن کے لفظ ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر گا. یتیم جو ہے اس کے مال سے بچے، ایک انچ اس کی جگہ سے بھی بچے، ایک پائی سے بھی بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیسے دے کر ان کی جگہ خریدی جائے، اور جو پیسے انہیں دیے گئے ان کے اندر زیادہ رقم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی. مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر سب سے پہلا پتھر جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا. دوسرا پتھر سیدنا صدیق اکبر نے، تیسرا سیدنا فاروق اعظم نے، چوتھا پتھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے. اس کے بعد سارے صحابہ کرام جو ہے تعمیر میں مصروف ہو گئے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیں، ہم تعمیر کریں گے. تو فرمایا میں بھی اس مسجد کی تعمیر میں برابر کا شریک ہوں. اور صحابہ تعمیر کر رہے ہیں اور زبان پر ان کے اشعار ہیں اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. ان کے یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ یہی الفاظ کہنے لگے اے اللہ دنیا کی کوئی سہولت وہ تو ہے ہی کوئی نہیں، اصل جتنی بھی سہولتیں اور نعمتیں ہیں اے اللہ وہ دائمی نعمتیں جو ہیں وہ آخرت. فاغفر الانصار والمہاجرہ، ایک روایت کے الفاظ فانصر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ مہاجرین کی اور انصار کی مدد فرما، اے اللہ مہاجرین کو اور انصار کو وہ ان کی بخشش فرما. اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ آپ نے امہات المؤمنین کے حجرے جو ہیں وہ تیار کیے، اور وہ حجرے اللہ اکبر 10 ہاتھ اونچی ان کی چھت تھی. اتنے مختصر حجرے کہ اماں جی کی روایت میں آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میرے حجرے میں نماز پڑھتے تھے صبح کے وقت، تو آپ جس وقت سجدہ کرتے تھے تو میں اپنی ٹانگیں جو ہیں وہ پیچھے کر لیتی تھی، اس جگہ آپ سجدہ کیا. یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے حجرے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ یہ حجرے جوڑی رہتے تاکہ دنیا دیکھتی کہ دو جہانوں کے بادشاہ جو ہیں انہوں نے اپنے مکانات میں کیسی سادگی اختیار فرمائی. اللہ اکبر. تو اس کے بعد جب یہ معاملہ بھی ہو گیا، اب جو ڈھیر سارے مہاجرین مکہ سے آ رہے تھے اب ان کی آبادکاری کا مسئلہ. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا، اور اس معاہدے کو مواخات مدینہ کے نام سے کتابوں میں ملتا ہے اور اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کا بھائی بنایا. اور یہ جو مواخات تھی، مواخات اخن سے اب کا معنی بھائی، یہ جو مواخات تھی، یہ جو بھائی چارہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر وہ جتنے جاہلیت کے بت تھے وہ سارے توڑ دیے. لسانیت والا بت، عصبیت والا بت، قومیت والا بت، اعلیٰ اور ادنا ہونے والا بت، کالا اور گورے ہونے والا بت، یہ سارے بت آپ نے توڑ دیے. اور آپ نے جتنے بھی مہاجر تھے اور جتنے بھی انصار تھے ان کو ایک ایک کا بھائی بنا دیا. اللہ کی قسم چشم فلک نے ایسا نظارہ نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ قیامت تک آسمان کی نگاہ وہ نظارہ دیکھے گی کہ جو انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے قربانیاں اور اثار. آج میرا کہنا بڑا آسان ہے، آج مجھے کرنا پڑے گا پھر پتہ چلے. آپ کا سننا بڑا آسان ہے. مہاجر انصاری بھائی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان دے دیا، ایک مکان ہے درمیان میں دیوار کر کے آدھا مکان دے دیا. باغات ہے ان میں سے آدھا دے دیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور حضرت سعد انصاری، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ مہاجر ہے اور حضرت سعد جو ہے یہ انصاری. اب ان دونوں کو بھائی بنا دیا.
حضرت صاحب جو ہیں یہ فرمانے لگے کہ آپ ایسا کریں عبد الرحمان آپ میرے بھائی بن چکے ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ ایک ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے یاد رکھیں، آپ ایک نظر ان کو دیکھیں، ان میں سے جون سی بیوی آپ کو پسند ہو آپ اس پہ اشارہ کر دیں، میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ کوئی بندہ یہ مثال پیش کر سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے ایسی ایمان افروز مثالیں دی۔ انصار صحابہ نے اپنے باغات وقف کر دیے، مہاجرین نے بھی بڑی غیرت جو ہے نا انہوں نے دکھائی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ باغات آپ کے نہیں چاہیے، آپ اپنے باغات رکھیں۔ انصار نے کہا یا رسول اللہ پھر ایسا ہے انصار کے ساتھ ہمارے مہاجر بھائی جو ہیں مل کر کام کریں، یہ جتنا بھی پھل اترے گا ہم نصف پھل ان کو دے دیں، ملکیت انہی کریں، ہم جو ہے نا پھل وہ آدھا لے لیں گے اور آدھا یہ رکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ یہ مواخات مدینہ جو ہے اس کا معاہدہ ہوا۔ ایک دوسرا معاہدہ بھی ہوا تھا جسے میثاق مدینہ کے نام سے کہا۔ میثاق مدینہ کا جو معاہدہ تھا یہ یہود کے اور مسلمانوں کے درمیان ہوا تھا۔ یہ میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا تھا؟ میں اس کی نا 2-3 شکیں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ اس لیے سنا رہا ہوں ہمارے اس ملک کے اندر پرویز مشرف صاحب علیہ علیہ اب تو وہ اپنے چلے گئے ہیں ٹھکانے پہ، امید ہے کہ کوئی بہتر ٹھکانہ اللہ انہیں نصیب نہیں کرے گا کہ جو کچھ انہوں نے کیا مسلمان بھائیوں پر ظلم کیے اور افغانستان کی اس ظلم حکومت پر ظلم کیے اور اسلامی حکومت کو گرایا اور امریکہ کو اڈے دیے۔ اس وقت جب اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دینا امریکہ کا ساتھ دینا ہے، اس وقت اس ظالم انسان نے یہ میثاق مدینہ کا حوالہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی نے مدینہ میں پہنچ کر یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے تھے، آج اگر میں امریکہ کے ساتھ معاہدے کر رہا ہوں تو یہ کوئی بری بات نہیں، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اور اس نے جو امریکہ کے اور اس کے اتحادیوں سے معاہدہ کیا اس کا فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا وہ دنیا نے دیکھ لیا۔ پاکستان کو کتنا اس کا نقصان، کتنے لوگ پاکستان کے لقمہ اجل بنے، پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان ہوا، موضوع نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں رسول اللہ نے جو مدینے کے یہودیوں سے معاہدہ کیا اس کی ایک شکل یہ تھی کہ دونوں گروہوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو، یہود اور مسلمان یہ باہم دوست ہوں گے، کسی سے لڑائی ہوئی تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، مدینے پر کوئی بھی حملہ کرے چاہے یہودیوں پر حملہ ہو چاہے مسلمانوں پر حملہ ہو، مدینے کے سارے لوگ مل کر اس کا دفاع کریں گے اور اس کے اندر تفریق نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی فریق قریش کو اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا۔ سیرت کی ساری کتابوں میں یہ معاہدے کی شکیں موجود ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کہ یہ ساری شکیں جو ہیں یہ مسلمانوں کو فائدہ دینے والی تھی، اور اس ظالم نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں سارے کا سارا نقصان جو ہے وہ مسلمانوں کا ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدے کیے، اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے میثاق مدینہ اور موافقات مدینہ۔ حضرت کا قبول اسلام یہ بھی ہو گیا۔ اما جان عائشہ صدیقہ ان کا نکاح ہوا تھا ان کی زندگی میں، تو مدینہ کے اس سال میں یعنی نبوی 13واں سال ہے اور سال ہجری کا پہلا سال ہے، اسی سال میں اما جان کی رخصتی ہو رہی ہے، اسی سال میں اذان جو ہے اس کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ نماز جو ہے وہ کب فرض ہوئی تھی یاد ہے؟ کب فرض ہوئی تھی؟ مکی زندگی میں معراج والی رات۔ لیکن اب جب مسلمان یہاں آئے ایک مستقل مسجد بن گئی، مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کو اکٹھا کیسے کیا جائے، اور مختلف مشورے سامنے آئے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، ناقوس ایک قسم کا باجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کے ساتھ تو جو ہے نا نصارہ کی مشابہت ہوگی۔ کہا کہ بوق بجایا جائے، بوق بھی ایک قسم کا وہ سینگ نما ایک آلہ سا ہوتا تھا، فرمایا کہ نہیں اس میں تو یہودیوں کی مشابہت ہوگی۔ پھر ایک رائے آئی آگ جلائی جائے، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا ٹائم ہے، تو فرمایا کہ نہیں اس سے تو مجوسیوں کی مشابہت۔ اندازہ کر لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ غیر مسلم کفار کی مشابہت سے کتنا بچتے ہیں، اور آج نہیں
بلکہ آج سے کتنا پہلے علامہ اقبال ہمارے بارے میں فرما گئے وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں۔ ذہنی وضع بتاؤ، بالوں سے لے کر داڑھی کے سٹائل، لباس، یہ ساری چیزیں وضع میں تم ہو نصارا۔ اقبال مرحوم فرماتے تھے کہ یہ ساری چیزیں ہماری عیسائیوں والی تمدن میں ہنود، چونکہ بہت عرصہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے، تہذیب و تمدن اور اتوار رہنے سہنے کے طریقے عالمی حکومت، یہ وہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہودی بھی دیکھ کے شرما رہے ہیں۔ اتنی نافرمانیاں تو ہم نے بھی اللہ کی نہیں کی تھی جتنی نافرمانیاں مسلمان کریں۔ تو پھر جی کیا کیا جائے؟ بغیر کسی مشورے سے محفل برخاست ہو گئی، رات سوئے ہیں سارے صحابہ کرام۔ حضرت عبداللہ ابن زید، ان کو رات خواب آیا اور وہ سحری کے وقت دوڑے۔ حدیث میں اتنی خوشی ہے کہ یجر رداءہ، ان کی چادر جو پیچھے گھسٹ رہی ہے، اور یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج رات خواب آئے۔ کیا خواب تھی؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ایک باجا سا ہے، میں نے اس سے باجا مانگا کہ یہ باجا مجھے دے دو۔ اس نے کہا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس کو استعمال کریں گے اذان نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس بندے نے کہا اس باجے سے بہتر چیز نہ دے دو۔ جی دے دیں۔ تو اس بندے نے یا رسول اللہ مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ساری آذان کے کلمات۔ حضرت عبداللہ ابن زید یہ کلمات کہہ رہے ہیں، ادھر سے سیدنا فاروق اعظم اور سے یا رسول اللہ ہمیں بھی یہ خواب، ہمیں بھی یہ خواب۔ آپ نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جو آپ کو یہ کلمات سکھا رہے ہیں۔ تو یہ اذان کے کلمات جو ہیں یہ الہامی کلمات ہیں اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ تو یہ اذان جو اس کے کلمات ہیں اس کی ابتدا بھی پہلی ہجری کے آغاز سے ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر یہود جو ہے یہ جادو کے اندر بڑے ماسٹر ہیں، اور بھی یہودی جادو میں اور پراپوگنڈے میں بڑے ماہر۔ انہوں نے یہ پراپوگنڈا کیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، کوئی مسلمان جو ہے یہاں صاحب اولاد نہیں ہے، ہم نے ایسا جادو کر دیا۔ اب مسلمان بیچارے پریشان۔ تو سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جس وقت پیدائش ہوئی تو مسلمانوں کے اندر بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہودیوں کا جو جادو تھا اللہ رب العزت نے اس کو جو ہے نا خراب کر دیا ہے۔ اسی طرح مدینے کے اندر جہاد کی اجازت جو ملی یہ بھی اسی سال میں ملی۔ مدینے پر قریشیوں کی طرف سے خبریں آ رہی تھیں کہ مسلمانوں پہ حملہ کرنا ہے تاکہ ادھر سکون کی زندگی بسر نہ کر سکیں۔ تو یہ باتیں سن کر اللہ کی طرف التجا کی گئی تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا فإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ یہ لوگ جن پر ظلم کیا گیا اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا اور یہ مدینے میں ٹھہرے ہیں تو یہاں بھی انہیں سکون کی نیند نہیں سونے دیا جا رہا، تو میں نے مظلوم لوگوں کے لیے اب جہاد جو ہے اس کی اجازت دے دی ہے۔ تو یہ جہاد کی اجازت بھی پہلی ہجری میں ہوئی جو نبوت کا 13واں سال تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت النبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی سب تھی جو نیٹ استعمال کر رہے ہیں ان کی طرف سے ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا فائدہ محسوس کر رہے ہیں تو جو ساتھی نیٹ استعمال کرتے ہیں اس کو آگے شیئر کریں یا لائک کریں۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ نیٹ استعمال کرنے والے سمجھتے ہیں اور ان کی درخواست کو ضرور جو ہے اس پر عمل کریں۔ ہمارے پاس ادھر ایک بچہ پڑھتا ہے بلکہ اب تو تقریباً آفت مکمل ہو گیا، گردان ہے چل رہی ہے، احمد حسنین، اس کی والدہ بیمار ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے۔ ہاں جی ماشاءاللہ مفتی محمد شفیق صاحب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول فرمائے۔ ہم انہیں اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں، بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ حضرات آئے، انہوں نے ہماری سرپرستی کی ہے اور انہوں نے ہمارا حوصلہ بڑھایا ہے، اللہ ان کی آمد کو مبارک فرمائے۔ اعلان تو پہلے بھی ہو چکا، دوبارہ اعلان کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے بھائی شیخ محمد اکرام صاحب نبیل کو پیٹو والے، ان کی طرف سے آج آپ تمام احباب کے لیے کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کے بدلے میں انہیں جنت کے کھانے جو ہے وہ نصیب فرمائے، تو آپ ان کی دعوت قبول کیجئے اور کھانا کھا کے جائیے۔ ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ ساتھی جو ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے، اوپر جا کے کھانا کھائیں گے۔ ہمارے معزز علماء کرام جو تشریف لائے ہیں
وہ یہاں مسجد کے سین میں تشریف رکھیں گے جہاں ان کے کھانے کا انتظام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم اللهم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض انت رب العرش العظیم اللهم انت على كل شيء قدیر اللهم انت ربنا ونحن عبادك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ جن پاک باز لوگوں کے تذکرے پڑھے سنے، اے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم نصیب فرما دے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں جتنی پاکیزہ تھیں، اے اللہ ان کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دیجیے۔ قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ اے میرے مالک، رات کا ایک حصہ بیت چکا، تیرے بندے تیرے گھر میں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنی جولیاں پھیلائے تجھ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو یعلم السر و اخفا ہے۔ اے اللہ تو ان کے دلوں کے بھید جانتا ہے، ان کی جائز خواہشات تو جانتا ہے۔ اے میرے مالک، ان سارے اپنے بندوں کی جائز خواہشات کی تکمیل فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا تو ضرور عطا فرما دے کہ کسی غیر کی محتاجی نہ رہے، رزق حلال نصیب فرما۔ اے میرے مالک، ایسا رزق ہرگز نہ دینا جو ہمیں تیری یاد سے غافل کر دے، تیرے محبوب کی یاد سے غافل کر دے۔ اے اللہ مہنگائی کے اس زمانے میں اے اللہ سفید پوش لوگوں کا بھرم رکھ لیجئے۔ اے اللہ ان بیچاروں کو بھی اپنا ہی محتاج کیجئے۔ غیب کے خزانوں سے ہم سب کے لیے رزق حلال کا انتظام۔ بھائی ساجد صاحب نے ہماری دعوت کی، بھائی اکرام صاحب ہماری دعوت کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، ان دعوتوں کے بدلے میں انہیں جنت کی دعوتیں نصیب فرما دیجیے۔ صحابہ اکرام کی محفل میں بیٹھ کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے نصیب فرما دیجیے۔ جتنے بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ سب بیماروں کو تندرستی دے دیجیے۔ بھائی اللہ جتنا صاحب بٹ جو ہیں، احمد اسنین کی والدہ، اسی طرح ہماری ایک بہن اس گلی میں بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ۔ اے اللہ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں، ان میں جن جن کے احباب کے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار جو بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو چکے، سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ الہی ہماری دعا کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جو حضرات یہاں تشریف لائے، علماء کرام جنہوں نے آج ہماری حوصلہ افزائی کی، ہماری سرپرستی کی، اے میرے مالک انہیں بھی دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نواز دی۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتہ۔